آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی ہم کیسے گزاریں۔ رمضان کے بعد کی زندگی ہم کیسے گزاریں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یا زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ رمضان چلا گیا، رمضان یقیناً رخصت ہو گیا، چلا گیا، مگر ایسا نہیں ہے کہ رمضان اپنی نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں لے کر چلا گیا۔ رمضان ساری نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آیا اور وہ ساری چیزیں ہمیں دے کر چلا گیا۔ وہ نعمتیں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ بشارتیں، وہ مغفرتیں اللہ رب العالمین کے حکم سے رمضان کے مہینے نے ہم کو دیا ہے اور ہم نے جھولیاں بھری ہیں اپنی۔ تو اگر یہ دیکھنا ہو کہ رمضان المبارک کی وہ نعمتیں ہم نے کتنی حاصل کی ہیں، وہ برکتیں ہمارے پاس کس حد تک موجود ہیں، وہ رحمتیں کس معیار تک ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا۔ اور جب ہم جائزہ لیں گے کہ ہم نے رمضان المبارک سے کتنا فائدہ اٹھایا، رمضان المبارک جو کچھ ہمیں دینا چاہتا تھا وہ چیزیں ہمارے پاس کس مقدار میں موجود ہے، جب ہم یہ دیکھیں گے تو ساتھ ساتھ میں یہ اس بات کا احتساب بھی ہو جائے گا، اس بات کی چیکنگ بھی ہو جائے گی کہ ہمارے روزے کس حد تک مقبول ہوئے، ہماری عبادتیں جو ہم نے رمضان میں کی ہیں وہ عبادتیں کس حد تک مقبول ہوئیں، ہماری تراویحاں، ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں کہاں تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں اس احتساب کے ذریعے سے، اس چیکنگ کے ذریعے سے ثابت ہو جائیں گی۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے جو کچھ رمضان مبارک کے مہینے میں کیا ہے وہ مقبول ہوئی ہیں، اور اگر ہوئی ہیں تو اس کی علامتیں کیا ہیں۔ پہلی علامت، رمضان المبارک میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اگر وہ مقبول ہیں، یا ہم رمضان المبارک سے جو پورا فائدہ اٹھانا تھا ہم نے اٹھایا ہے، تو اس کی چند علامتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی یا نہیں، عقیدے میں سدھار آیا یا نہیں۔ یہ رمضان کا پیغام تھا، یہ رمضان کا پیغام تھا۔ رمضان کے ذریعے سے عقیدے کی اصلاح بھی کرنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں براہ راست اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ یعنی یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، بندے اور رب کا جو معاملہ ہے وہ 1 to 1 معاملہ ہے، کسی اور کو بیچ میں لایا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے وجود کا احساس ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے۔ جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے تنہائیوں کے باوجود، تنہائیوں میں مواقع ملنے کے باوجود اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھا، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھا جن سے دور رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ حالانکہ ہمیں تنہائیاں بھی ملی، حالانکہ ہمیں مواقع بھی ملے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ملی۔ ایسا ہم نے کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ نہ جائے، ہمارے روزے میں کوئی خرابی نہ واقع ہو جائے۔ اللہ کے وجود کا احساس پورے رمضان ہمارے ذہن و دماغ میں رہا ہے، اور اسی احساس کو پوری زندگی برقرار رکھنا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ رب العالمین ظاہر اور باطن ساری باتوں کو جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ السمیع، وہ سننے والا ہے۔ البصیر، دیکھنے والا ہے۔ کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کس انداز سے ہو رہا ہے، انسان کیا سوچ رہا ہے، کیسے سوچ رہا ہے، اللہ رب العالمین ساری باتوں کو جاننے والا ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ احساس پوری زندگی برقرار رہنی چاہیے۔ بندے مومن سے یہی مطلوب بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں یہ اشارہ کیا، احسان کا مطلب اور مفہوم سمجھایا۔ احسان کیا چیز ہے؟ یہی اللہ کے وجود کا احساس، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ بندہ اللہ رب العالمین سے اس طرح جڑا رہے کہ ہر کام یہ سوچ کر کرے، عبادت، نیکیاں، ساری چیزیں، پوری زندگی اس طرح گزارے، پوری زندگی کو عبادت بنا لے اور اس عبادت کو اس طرح کرے گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ شعور پیدا نہ ہو سکے، یہ معیار، یہ لیول پیدا نہ ہو سکے، تو کم از کم یہ ضرور سوچے وہ یراک، اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے احسان، اسی کو کہا گیا حدیث کی اصطلاح میں احسان۔ ان باتوں سے ثابت کیا ہوا کہ بندہ اور اللہ کے بیچ میں کوئی اور نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، میں سننے والا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم لوگوں کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ گویا ثابت یہ ہوا کہ عقیدے کے اس احساس میں کسی تھرڈ پرسن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اور بندے کے بیچ میں کسی تھرڈ پرسن کی، کسی وسیلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ اور بندے کا معاملہ براہ راست ہے اور ڈائریکٹ ہے۔ جو لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں، دنیاوی معاملات میں ہم اوپر کے فلور پر چڑھنا چاہیں تو سیڑھی کی ضرورت ہے، اوپر ہم ایسے نہیں چڑھ سکتے، تو اللہ رب العالمین اتنی اعلیٰ ذات ہے، اتنا عظیم ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ تو چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے یہ مثالیں دنیا کی مثالیں ہیں، یہ مثالیں مخلوق کی مثالیں ہیں،
یہ مثالیں اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کی مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کو دنیاوی صفات سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے، یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملات کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسانوں کی قدرت سے مثال نہیں دی جا سکتی، ملایا نہیں جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین باکمال ہے، اس کے جیسے کوئی ذات ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ جو مثال دیا جاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے، وسیلہ چاہیے، یہ سراسر حرام ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ شورى میں لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. جب اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو اس کی مثال دنیاوی مثالوں سے کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے لیول پر لانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے لیول پر لانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. لہٰذا اس طرح کی دنیاوی مثالیں دے کر عقیدے کو خراب نہیں کرنا اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ رمضان مبارک کا پیغام بھی ہے. اللہ کے وجود کا احساس ہمیشہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز زندگی کے 365 دنوں میں اور ہر لمحے، ہر ساعت میں ہمارے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے، تاکہ ہم ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی ناانصافی سے، ہر طرح کی بے اعتدالی سے، اور ہر طرح کی اللہ رب العالمین کے سامنے نافرمانی سے بچ سکے، عصیان سے بچ سکے. دوسری علامت یہ ہے کہ ہمارے روزے مقبول ہوئے یا نہیں، یا رمضان کی برکتیں ہماری زندگی میں باقی ہیں یا نہیں. اس کی دوسری پہچان، دوسری علامت یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں. رمضان آیا، الحمدللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ہم نے بے شمار نیکیاں کی. یہ نیکیاں اب بھی باقی ہیں یا بعد میں بھی باقی رہیں گی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، وہ نیکیاں دل اور خلوص کے ساتھ کی ہے، شعور کے ساتھ کی ہے، اس ارادے کے ساتھ کی ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں اب نیکیاں ہی برقرار رہیں گی. عادت پڑ چکی ہے ایک مہینے میں. اللہ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اللہ رب العالمین کی طرف، نیکیوں کی طرف، مغفرت کی طرف لپو دوڑو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. تو جو نیکیاں ہم نے رمضان مبارک میں کی ہیں، ان نیکیوں کی عادت ہمیں عام دنوں میں بھی ہونی چاہیے. ایک بہت عام نیکی ہے، عام ثواب کا کام ہے رمضان کے بعد شوال میں. وہ کیا ہے؟ شوال کے 6 روزے. شوال کے 6 روزے انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصوم الدہر، کہ جس نے رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا اور پورا زمانہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. بہت سارے لوگ اس نیکی میں تھوڑے سے کنفیوز رہتے ہیں کہ کیسے روزہ رکھنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ثم اتبعہ، پہلے رمضان کے روزے مکمل کرے، پھر 6 روزے جو شوال کے ہیں وہ رکھے. اگر کسی کے روزے چھوٹ گئے ہوں تو پہلے اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے رمضان کے فرض روزے رکھنا چاہیے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھنے چاہیے. تو پہلا کام فرض کو پورا کرنا ہے. یہ جو 6 روزے رکھنے ہیں یہ مصنون ہے، مستحب ہے. پہلے فرض کو پرائرٹی دیجیے. کئی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لگاتار رکھنے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور کیا عید کے دوسرے دن سے ہی یہ روزے رکھنے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. شوال کے مہینے میں آپ کو یہ 6 روزے رکھ لینے ہیں. گیپ دے کر بھی رکھ سکتے ہیں، گیپ دے کر بھی آپ رکھ سکتے ہیں، مگر یہ 6 روزے رکھ لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ پورے زمانے کا اجر اور ثواب ملتا ہے. کیا باتیں ثابت ہوئی؟ پہلی بات یہ کہ اگر فرض روزے باقی ہے، عورتوں کے خاص طور پر روزے باقی رہتے ہیں، تو ان کو پہلے فرض روزے رکھنی چاہیے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں. اسی طرح کسی مرد پر روزے باقی ہیں رمضان مبارک کے، تو ان کو ادا کرنا چاہیے شوال میں پہلے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنی چاہیے. تو نیکیوں کی طرف رجوع کرنا، نیکیوں کی طرف لپکنا، یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے، ہمارے روزوں کی مقبول ہونے کی علامت ہونی چاہیے. رمضان کے بعد بھی، شوال میں بھی، ذوالقعدہ میں بھی، ذی الحجہ میں بھی، پورے سال. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا تتلی علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے. رمضان المبارک میں ہمارے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مستحکم ہو جاتا ہے. ہم کو یہ لیول بنائے رکھنا ہے. کسی عالم نے بہت اچھا مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ایک نیکی کر لو. گناہ کے بعد شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ آپ کے نفس پر حاوی ہو جاتا ہے. اور نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کا جذبہ نفس امارہ بھی رکھا ہے، نفس لوامہ بھی رکھا ہے، نفس مطمئنہ بھی رکھا ہے. تو انسان گناہ کر دیتا ہے نفس کی وجہ سے، شیطان کے حاوی ہونے کی وجہ سے. مگر انسان کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان فوراً توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے. خیر خطائین التوابون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گناہ گار وہ ہے اور چالاک گناہ گار وہ ہے جو فوراً گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور نیکیاں کر لینی چاہیے. فوراً نیکیاں کر لو، اس سے مینٹین رہے گا، ایمان کا لیول جو ہے وہ مینٹین رہے گا. نیکیوں کو اپنی زندگی میں برقرار رکھیے. کسی کے لیے مسکرا دینا، اپنے مومن بھائی کے لیے، مرد کے لیے سلام مسافر کرتے ہوئے ان کے لیے مسکرا دینا، یہ بھی نیکی ہے.
اچھا اخلاق پیش کرنا یہ بھی نیکی ہے، اللہ کے فرائض کو ادا کرنا یہ بھی نیکی ہے، حقوق العباد کو ادا کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ ان تمام نیکیوں کو اپنی زندگی میں برقرار رکھیے۔ ہم نے افطار کرائے ہیں رمضان المبارک میں، آگے بھی اس بات کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو اپنے دسترخوان پر بلانے کا سلسلہ جاری کیجیے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیے، اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے جگہ خالی کیجیے، یہ ہے نیکیاں۔ تو ان نیکیوں کو برقرار رکھنا رمضان کے بعد بھی ضروری ہے، تب ثابت ہوگا کہ ہمارے روزے مقبول ہوئے ہیں یا رمضان کی برکتیں ہماری زندگی میں باقی ہے۔ اسی طرح سے کبائر سے دور رہنا، کبیرہ گناہوں سے دور رہنا، اجتنبوا الکبائر، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی پہچان بتائی ہے، مومن وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، شراب پینا، اسی طرح سے ماں کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، نماز چھوڑنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ ان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ مومنوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک میں ہم نے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں 5 وقتہ، ان 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ہونی چاہیے ہماری زندگی میں بھی، شوال میں بھی، شوال کے بعد بھی، پورے سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس نے اسلام کا انکار کر دیا عملی طور پر۔ کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ تو انکار کرنا، اگر کسی نے نماز کا انکار کر دیا وہ کیا ہو گیا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا عملی طور پر۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج عید کے بعد دوسرا ہی دن ہے، جب میں آج خطبے کے لیے ممبر پر چڑھا تو اتنے لوگ تھے جتنے لوگ فجر میں ہوتے ہیں۔ مسلمانوں یہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے رمضان مبارک میں؟ اداکاری کی ہے، ایکٹنگ کیا ہے پورے مہینے، ہم مسلمان ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم، عید کی فجر سے ہی مسلمان اپنے اوقات دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائے ہیں کمنٹ کرتے ہوئے کہ پوسٹر لگائے جائیں ایسے لوگوں کے لیے کہ نمازی تھے، اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، یہ گم ہو گئے ہیں، کوئی بلاؤ انہیں، کوئی انہیں ان کی پہچان بتاؤ، کوئی انہیں بتاؤ کہ یہ مسلمان تھے، مسلمان ہیں اور انہیں مسلمان رہنا چاہیے۔ تو اپنی شناخت مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں، ہر دن ہر پل جان بوجھ کر اللہ رب العالمین سے دشمنیاں مول لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہ کر چلا کر اپنی طرف سے رمضان کا موقع دیا، اس قابل تھے کیا یا ہم کہ اللہ رب العالمین مغفرتوں کا یہ مہینہ ہمیں دے، مگر پھر بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے، نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کا یہ مہینہ دیا ہے، اور ہم نے الحمدللہ جس حد تک ممکن ہو سکے ہم نے رمضان مبارک کو نبھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے چلا کر رحمت کیا ہے، اللہ نے چلا کر اپنے آپ کو آپ سے قریب کیا ہے، ہم سے قریب کیا ہے۔ اللہ روز ہمارے قریب آتا ہے، مگر ہم ہیں، ہماری نادانیاں ہیں، ہماری جہالتیں ہیں کہ ہم دور اللہ رب العالمین سے، روز اللہ رب العالمین سے دور ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دور ہونا ہی تو ہے۔ ابھی رمضان مبارک کل ہی ختم ہوا اور آج ہم نے اپنی حیثیت، اپنے اوقات بتلا دی ہے۔ مسلمانوں نمازوں سے جوڑو، نماز فرض ہے، کسی بھی صورت میں نماز اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے میں ہیں، زندگی کے آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ نماز آپ کو پوری زندگی کیسے گزارنی ہے اس کی تربیت دیتی ہے، کیسے کنٹرول وے میں زندگی گزارنی ہے یہ تربیت نماز دیتی ہے۔ اخلاقیات کیسے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جڑاؤ کیسے ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، تمہاری سوچ، تمہارا نظریہ کیسا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کی تربیت نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لہذا نمازوں کا اہتمام کرو اور احترام کرو، اور اللہ رب العالمین سے جان بوجھ کر دشمنیاں مول نہ لو اور اداکاریاں نہ کرو۔ مسلمانوں ایک مہینے کے ایکٹر نہ بنو، اللہ رب العالمین کے مکمل بندے بن کر زندگی گزارو۔ نسوا اللہ فنسیہم، منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا دیا۔ ایسے لوگوں میں سے نہ بنے، اللہ تعالیٰ کے قریب آنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے بہانے بہانے سے آپ کو قریب کیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانے، اس خالق کائنات نے یہ موقع دیا آپ کو۔ لہذا نمازوں کا خیال رہنا چاہیے، 5 وقتہ نمازوں کا خیال رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے حقوق العباد کا خیال، اگر ہماری زندگی میں یہ چیزیں باقی ہیں، جیسے ہم نے رمضان مبارک میں نمازوں کا اہتمام کیا ہے، صرف فرض نمازیں نہیں بلکہ ہم نے تراویح کا اہتمام کیا ہے، اگر وہ عادت ہماری بقیہ زندگی میں بھی برقرار ہے، یہی مقصد تھا رمضان کا کہ ہم کو تربیت دینا، ہم کو عادی بنانا نیکیوں کا، اگر یہی چیزیں برقرار ہے رمضان کے بعد بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے روزے مقبول ہیں، رمضان کی نعمتیں ہماری زندگی میں برقرار ہیں، رمضان کی رحمتیں ہماری زندگی میں برقرار ہیں، اور اگر ویسے ہی ہیں جیسے رمضان سے پہلے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک سے ہم نے کچھ نہیں لیا، کوئی نعمت نہیں، کوئی برکت نہیں، کوئی رحمت نہیں۔ ایک خاص علامت ہے حقوق العباد کا خیال۔ رمضان میں زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، وہ صدقات اور خیرات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے، اجود الناس ما یکون فی رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خرچ کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں، اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خیال رکھا کرتے تھے۔ رمضان میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ وغیرہ کا خیال رکھیں، اور اسی طرح سے صدقۃ الفطر کا بھی اہتمام کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اشارے ہیں کہ ہم معاشرے کے غریب بندوں کا خیال رکھیں، اللہ کے غریب بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جو لوگ جس اعتبار سے ضرورت مند ہیں، پریشان ہیں،
ان کی پریشانیوں کو دور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ مومن جب کسی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ضرورت کی تکمیل میں لگا رہتا ہے. آپ نے کسی دوسرے کی ضرورت پوری کی تو اللہ رب العالمین آپ کی ضرورتوں کو آسان کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین اپنی طرف سے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. تو حقوق العباد میں اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ آپ کے معاشرے کے لوگوں میں سے کن لوگوں کو کن باتوں کی ضرورت ہے، وہ باتیں ان تک پہنچانا، وہ ضروریات ان تک پہنچانا. پیسوں کی ضرورت تھی، آپ نے زکات کے ذریعے سے ادا کیا ہے. ایک مشورہ بھی بہت معنی رکھتا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے. ایک دوسرے سے جڑ کر رہے ہیں. کبھی کبھی ایک مشورہ بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. کسی کی زندگی، کسی کی کیریئر، ان تمام چیزوں کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ اپنے دلوں میں نہ رکھیں، اپنے بھائیوں کے لیے دل کشادہ رکھیں. اسی طرح سے آپ کے معاشرے میں جتنے قسم کے لوگ ہیں، جتنے قسم کی کیٹیگری ہے، ان کیٹیگریز کا خیال رکھنا. والدین کے حقوق کا خیال رکھنا، خاندان کے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، بھائی بہنوں کے حقوق کا خیال رکھنا، بیویوں کے حقوق کا خیال رکھنا. وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. تمام حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. رمضان میں جو ہم نے غریبوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اشارہ ہے کہ پوری زندگی ہماری زندگی میں یہ بات شامل رہنی چاہیے کہ ہم غریبوں کے حقوق کا، یا جن کے حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کے حقوق کا ہم خیال رکھنے والے بن جائیں. پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، ہم سے خوش ہیں یا نہیں ہیں، والدین ہم سے خوش ہیں یا نہیں ہیں. بھائیوں سے تو ہمیشہ ناراضگی رہتی ہے، ناراضگی کیوں ہے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے. بیویوں کے ساتھ معاملات اچھے ہیں یا نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا بیان کیا ہے، خیرکم لنسائہم. تم میں کا بہتر شخص وہ ہے جو اپنے بیویوں کے درمیان بہتر ہو. آپ بیوی کے درمیان 24 گھنٹے رہتے ہیں. اگر آپ کی بیوی آپ سے خوش ہے، خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلام بن جائیں. آپ کے اخلاق اور کردار سے اگر خوش ہے، آپ حقوق ادا کرنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں بھی، باہر کی زندگی میں بھی آپ ہیرو ہیں، بہتر انسان ہیں. تو ان تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں جو کچھ کیے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہیں. اسی طرح سے اخلاق کا، اتحاد و اتفاق کا، معاشرتی زندگی کا خیال رکھنا، یہ بھی روزوں کے مقبول ہونے کی علامت ہے. روزوں کے مقبول ہونے کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا روزوں کے تعلق سے؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہ وہ روزے دار ہی نہیں ہے جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولے اور فریب دے. گویا جو روزہ رکھ چکا ہے، جو روزہ رکھ چکا ہے، ایسا نہیں کہ روزے کے درمیان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے بہت کمپریہنسو ہے، پوری زندگی کو لاگو ہے. جس نے روزہ رکھ لیا اس کے اندر یہ صفت پائی جانی چاہیے کہ وہ جھوٹ چھوڑے، وہ فریب چھوڑے، وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا چھوڑے، وہ اپنی زندگی کو صاف اور شفاف بنائے. جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، بعض حلال چیزیں چھوڑ دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے جھوٹ اور فریب کی تمام شیطانی باتوں کو چھوڑ دیں. یہ روزوں کے مقبول ہونے کی علامت ہوگی. ہماری زندگیوں میں اگر یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو آپ قابل مبارکباد ہیں. ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا، برکتوں کا نزول کیا اور وہ نعمتیں ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہیں. رمضان کی وہ نعمتیں ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہیں. اور اگر یہ صفات پیدا نہیں ہوئے، یا اخلاق، یہ کردار پیدا نہیں ہوئے، تو آپ سمجھ لیجیے بارش ہوئی ہے رمضان کی، مگر پتھر پہ بارش ہوئی ہے، زمین پہ بارش نہیں ہوئی ہے. دل سنگ دل ہو گئے، دلوں میں جو صفات پیدا ہونی چاہیے وہ صفات پیدا نہیں ہوئے. تو یہ اخلاق، یہ کردار ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے جو رمضان کے ذریعے سے پیدا ہونا تھا. ایک آخری بات، آخری پیغام، اس میں اخلاق و کردار میں اتحاد و اتفاق بھی شامل ہے میرے بھائیوں. اخلاق و کردار میں اتحاد و اتفاق بنیادی اہمیت کا حامل ہے. یہ اتحاد و اتفاق مسلکی سطح پہ بھی ہونا چاہیے. یہ اتحاد و اتفاق مسلکی سطح پہ ہونا چاہیے. ہم نے دین کے نام پر اختلاف اور انتشار مچانے کی کوشش کی ہے. ذرا سوچو، اطیع اللہ اطیع الرسول کا اگر نعرہ ہوتا تو یہ مسلکی دیواریں کھڑی ہوتی. اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ پہنا ہوا ہوتا تو ہمیں کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث نظر آتا؟ ایسا کوئی فرقہ یا ایسی کوئی جماعت پائی نہیں جاتی. سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوتے، سارے محمدی ہوتے، سارے صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کرنے والے ہوتے، سارے کے سارے لوگ محمدی ہوتے. کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں. لہذا اتحاد و اتفاق بھی بہت ضروری ہے. خاندانی اتحاد و اتفاق، معاشرتی اتحاد و اتفاق، مسلکی اتحاد و اتفاق، یہ تمام چیزیں ضروری ہے. رمضان کیا آپ نے ایک ساتھ کیا تھا، ایک ساتھ معاشرے کے لوگوں نے چاند دیکھا تھا، ایک ساتھ آپ نے عید کی نمازیں پڑھی ہیں، ایک ہی دن میں پڑھی ہے. یہ رمضان کا پیغام ہی تو ہے کہ آپ کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے، ایک ساتھ مل کر کام کرو، ایک جیسا جذبہ ہونا چاہیے، ایک جیسا نظریہ ہونا چاہیے. اور ایک آخری پیغام وہ یہ ہے کہ دیکھو رمضان المبارک جتنی تیزی سے ہماری نظروں کے سامنے سے گزرا ہے، پوری زندگی اسی طرح گزر جانی ہے اور اسی طرح گزری ہے. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں. جتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لو کہ آپ کی زندگی یا آپ کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے. پوچھو ذرا. ہمارے کچھ بوڑھے بھی موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیے گا کہ زندگی کیسے گزری. یہ بتائیں گے ایسے گزری کہ پتہ ہی نہیں چلا کب بچپن آیا، کب جوانی آئی، کب بڑھاپا آیا. چپکے چپکے ساری عمر، ساری زندگی ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل گئی. یہ جو زندگی ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، اس کا پیغام کیا ہے؟
اس کا پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو. زیادہ مہلت نہیں ہے زندگیوں میں, جتنی مہلت ہے, جتنا موقع ہے, اپنے دماغ کو, اپنے دل کو صاف کرو اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جو پیٹرن فکس کیا ہے اس راستے پر, اس پیٹرن پر اپنی زندگی کو لاگو کرنے کی, لانے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَتَفَاخُرٌ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ. کہ زندگی کیا ہے؟ لہو لعب ہے, دھوکہ ہے, تماشا ہے. لوگ کرتے ہیں تفاخر کرتے ہیں, تکاثر کرتے ہیں. زندگی کی کامیابی کی نشانیاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زیادہ دولت کما لیا ہے, میرے پاس دولت ہے, گاڑی ہے, پلاٹس ہیں, تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ تفاخر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں نے زندگی کا مقصد یہ سمجھ لیا ہے, تکاثر, زیادہ سے زیادہ دولتیں سمیٹنا, شہرت کمانا, یہ مقصد سمجھ لیا ہے. ایک موت تمہاری ساری دولت پہ پانی پھیر دے گی, ایک موت تمہاری ساری شہرت پہ پانی پھیر دے گی. تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا, نہ تمہاری پہچان, نہ تمہاری شناخت, نہ تمہاری دولت. لہٰذا جو چیز تمہاری زندگیوں میں کام آنے والی ہے مسلمانوں, ان چیزوں کا اپنی زندگی میں خیال رکھو, ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرو. اور وہ کیا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, اللہ رب العالمین سے جڑنا, اللہ رب العالمین سے جڑاؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کا خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ. یہ عہد کیجئے, یہ عزم کیجئے. میں ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ بار بار موقع نہیں دیتا ہے. حجت تمام کر دیا اللہ تعالیٰ نے, بعد میں موت کیسی ہوئی ہے, حادثے کی ہوئی ہے, یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو کر ہوئی ہے, کفر پہ ہوئی ہے, شرک پہ ہوئی ہے, اللہ رب العالمین کے ذمہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دیا, موقع دے دیا آپ کو, اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم ہے. کوئی بندہ یہ ایکسکیوز قائم نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع ہی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, آپ کو بلایا, جڑنے کے بعد آپ الگ ہو جائیں اگر اللہ تعالیٰ سے, محبت کے بعد اگر دوری اختیار کر لیں تو یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو مسجد سے, اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے, اپنے آپ کو قرآن کریم سے, اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جوڑے رکھیے, تاکہ ہم گمراہیوں سے بچیں, شرک اور بدعات سے بچیں, اور اللہ رب العالمین کے راہ پر ہم قائم اور دائم رہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم تو ہمیں پکا سچا مسلمان بنا. اے اللہ دین کو پوری طرح ہماری زندگیوں میں نافذ فرما. اے اللہ ہمیں شرک اور بدعات کی تمام باتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں بندوں کے حقوق کو ٹھیک طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اللہ کے حقوق کو ٹھیک طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.